بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل او شرب ناسیا فلا یفطر فانما هو رزق رزقه اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری و مسلم۔ عمومی طور پر روزہ دار کو کئی ایسے سوالات کا سامنا ہوتا ہے کہ کن کن امور، اعمال اور چیزوں سے روزہ دار کا روزہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر وہ اعمال یا امور سر انجام دے لیے جائیں یا وہ کام کر لیے جائیں تو روزہ اس سے ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث مبارک جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بڑا واضح ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں، روزے کے ٹائم میں اگر بھول کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ ختم نہیں ہوتا، وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو روزہ دار اگر بھول کر کوئی بھی چیز کھا لے، حتیٰ کہ وہ سیر ہو کر اس نے کھانا کھا لیا ہے یا اچھی طرح شراب ہو کر اس نے پانی پی لیا ہے، تو اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک سہولت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کر دی ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر اگر کھائے گا اور پیے گا تو روزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اور کون سے امور ہیں جن سے روزہ انسان کا ختم نہیں ہوتا؟ مسواک کرنے سے، حالت روزہ میں مسواک کرنے سے روزہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ مسواک کسی بھی درخت کی ہو اور اس کا کوئی بھی ذائقہ اور ٹیسٹ ہو، اس سے روزہ ختم نہیں ہوتا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اپنی سنن نسائی کے اندر یہ باب قائم کیا ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ مسواک کر سکتا ہے، اور اس کے نیچے حدیث جو لائے ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ وعند وضوء کل صلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں یہ حکم دے کر اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، مشکل میں ڈال دوں گا، تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وضو کے وقت مسواک کریں۔ تو اس باب اس حدیث مبارک سے امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتا ہے، اور اگر روزہ دار روزے کی حالت میں مسواک نہ کر سکتا ہوتا یا روزہ ٹوٹ جاتا ہوتا مسواک کرنے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد عالی میں استثناء فرما دیتے مگر روزہ دار، یعنی ہر وضو کرنے والے کو نماز کے وقت جو وضو کر رہا ہے اس کو وضو کا حکم دیتا، ماسوائے روزہ دار کے، یعنی یہ ایکسیپشن جو ہے وہ کر دی جاتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استثناء نہیں فرمائی، اس کو مطلق رکھا ہے۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، اور یہ بالکل درست اخذ فرمایا ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں مسواک کرے تو اس کا وضو، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح سالم ہے۔ وہ مسواک کیکر کی ہو، پھلاہی کی ہو، وہ شیشم کی ہو، وہ بن کی ہو، وہ زیتون کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ الگ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسواک میسر نہیں آتی، جیسا کہ آج کل عموماً ہے، تو وہ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کر لیتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں کیا پیسٹ اور برش استعمال کرنا یہ درست ہے؟ ہاں بالکل درست ہے۔
اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کا وضو، اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں، بلکہ اس کا روزہ بالکل صحیح سالم ہے۔ جس طرح مسواک جو ہے اس کا الگ الگ ٹیسٹ موجود ہے، اگر وہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ بالاتفاق نہیں ٹوٹتا بین المحدثین اور بین العلماء اور سلف صالحین کے درمیان کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیکر کا الگ ٹیسٹ ہے، بن کا الگ، زیتون کا الگ، شیشم کا الگ، مختلف مسواک ہے۔ تو اسی طرح ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایسی پیسٹ آج کل بازار میں موجود ہیں جو ٹیسٹ لیس ہیں، جس میں شوگر استعمال نہیں ہوتی، یعنی وہ بالکل بے ذائقہ ہوتی ہیں، اگر وہ مل جائے تو وہ بہت اچھا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں لیکن بہت اچھا، اگر نہ ملے تو ہر طرح کی پیسٹ جو ہے وہ حالت روزہ میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور دانتوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح تو پانی کا بھی ٹیسٹ، اگر انسان آپ کلی کرتا ہے تو منہ میں پانی داخل کرتا ہے تو پانی کا ٹیسٹ ہے نا، کسی کا پانی بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، کسی کا پانی نمکین ہوتا ہے، کسی کا پانی جو ہے وضو والا بہت کڑوا ہوتا ہے، یعنی اتنا زیادہ نمک اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پانی اور ہے نہیں، تو پانی منہ میں ڈالنے سے جو نمکین ہے، جو کھارا ہے، تو وہ انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو علا وجہ بصیرت مسواک کرنے سے، ٹوتھ پیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، اس میں فرق کرنا ہے، انجیکشن کون سا؟ وہ انجیکشن جو پین کلر ہے، درد کش ہے، وہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایسا انجیکشن جو کہ طاقتور ہے، یعنی جسم کو، باڈی کو طاقت دیتا ہے، وہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں کسی قسم کا پین، گردے میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، کسی بھی اور جگہ پر درد ہو رہا ہے تو پین کلر انجیکشن لگانے سے درد کش وہ روزہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ انجیکشن جو جسم کو طاقت دیتا ہے، مثلا جس طرح کے طاقت کے انجیکشن ہوتے ہیں، جس طرح کے گلوکوز یعنی جو ڈرپ ہے، یہ ڈرپ لگائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ طاقت کا کوئی بھی انجیکشن جو باڈی کو طاقت دیتا ہے وہ لگائے گا روزہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو کھانا کھاتے ہیں اور پانی استعمال کرتے ہیں، یہ معدے میں جا کر آخر کار جو ہے یہ گلوکوز میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر یہ خون کے اندر جو ہے وہ شامل ہو کر باڈی کو طاقت دیتا ہے۔ تو ایسا انجیکشن جو طاقت دے باڈی کو، اس سے روزہ ختم ہو جائے گا، اور جو صرف پین کلر ہو، درد کچھ ہو، کسی قسم کا بھی باڈی کے کسی بھی حصے میں درد ہو، انجیکشن لگانے سے درد ختم کیا جا سکتا ہے روزے کے بعد، اس کا روزہ بالکل صحیح سلامت رہے گا۔ ایک اور دوست نے کل سوال کیا تھا فون پہ کہ کیا کراس میچنگ کے لیے بلڈ دینے سے یا بلڈ جو ہے ڈونیٹ کرنے سے کسی مریض کو روزہ ختم ہو جائے گا؟ دونوں شکلیں، اگر وہ کراس میچنگ کے لیے بلڈ دیتا ہے تو اس کا روزہ بالکل ختم نہیں ہوگا، اس کا روزہ بالکل صحیح سالم ہے، اس کو روزے کو پورا کرنا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں ایک باٹل، آدھی یا 1.5 باٹل جتنی ضرورت ہے وہ کسی مریض کو ڈونیٹ کرتا ہے، دے دیتا ہے اپنا خون روزے کی حالت میں نکلوا کر، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے بھی روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اس انسان کو روزے کی حالت میں خون دینے کے بعد اس کو ضرورت محسوس ہو، کمزوری کی وجہ سے اس کو روزہ افطار کرنے کی ضرورت محسوس ہو، تو پھر اس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں خون ڈونیٹ نہ کرے۔ ہاں، روزہ افطار کرنے کے بعد، وہ مغرب کے بعد جو ہے وہ خون ڈونیٹ کر دے، رات کے کسی حصے میں ڈونیٹ کر دے، لیکن اگر اس کو یہ یقین ہے کہ اس کا روزہ، اور اس کا یہ ایکسپیرینس بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ خون ڈونیٹ کرنے کے بعد 1 باٹل یا آدھی اس کو کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی اور اس کو قطعاً کسی چیز کے کھانے پینے کی کوئی حاجت اور ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو ایسا انسان روزے کی حالت میں خون جو ہے وہ ڈونیٹ کر دے تو اس کا روزہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ اس لیے کہ روزہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز جسم کے اندر جائے، باہر سے کوئی چیز جسم کے اندر یا منہ کے ذریعے جو ہے وہ جائے گی تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ خون جو ہے وہ نکل رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح جسم باڈی سے جو ہے وہ پیشاب خارج ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔
ہاں مطلب کہ اگر یہ دلیل کو کہے کہ جی جسم سے کوئی چیز نکل رہی ہے اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو جسم سے جو ہے وہ انسانی ضرورت کے تحت جو ہے فطرت کے تحت جو ہے پیشاب اور پخانہ بھی نکلتا ہے، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی جو وومٹنگ ہے، کرنے سے جو خود بخود آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو آدمی جس کو خود بخود آ جائے، وہ چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ اور ایسا انسان جس نے جان بوجھ کر کی ہے، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيُفْطِرْ، اور حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جان بوجھ کر کی اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اور وہ روزہ اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا رمضان کے بعد۔ تو جو خود بخود آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس انسان کو کے بعد تھوڑی ہو زیادہ روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سرما لگاتا ہے، آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو استعمال کرتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کچھ جو احباب گرامی ہیں جنہیں انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی انہیں دمے کی تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ روزہ جو ہے ان کا ٹوٹ جائے گا انہیلر استعمال کرنے سے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اگر تو انہیلر استعمال کرنے سے حلق سے نیچے کوئی میڈیسن نہیں جاتی، یعنی یہ حلق جو ہے اس سے نیچے میڈیسن نہیں جاتی، تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر انہیلر استعمال کرنے سے وہ اس نے منہ کے اندر استعمال کیا ہے یا اس نے ناک کے اندر استعمال کیا ہے، دونوں طرح کے انہیلر استعمال کرنے سے اگر میڈیسن جو ہے وہ ناک کے ذریعے یا حلق کے ذریعے نیچے حلق سے نہ اترے، پھیپھڑوں تک یا معدے تک نہ جائے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر انہیلر استعمال کرنے سے میڈیسن جو ہے وہ ناک کے ذریعے یا حلق کے ذریعے وہ حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، معدے تک چلی جاتی ہے، پھیپھڑوں تک چلی جاتی ہے، تو حلق سے نیچے جو چیز باہر سے اترے گی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو دمہ کے مریض ہیں یا انہیں کوئی سانس کی پرابلم ہے، انہیلر کے بغیر ان کا کوئی چارہ کار نہیں ہے، انہیں دن میں 2-3 بار لینا ہی پڑتا ہے، وگرنہ ان کی تکلیف بڑھ جائے اور ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ جان کو خطرہ ہو، تو ایسے لوگ جو ان پر روزہ ختم ہے، وہ روزہ ان کو معاف ہے، وہ روزے کے بدلے میں وہ 30 روزوں کے بدلے میں 30 مسکینوں کو ایک ٹائم کا کھانا وہ دے دیں، اور یہ کھانا وہ ہوگا جو وہ گھر میں کھاتے ہیں۔ اپنے کچن کا حساب لگائیں اور ایک ٹائم کے کھانے کی جو ایوریج قیمت بنتی ہے، 100 روپیہ بنتا ہے تو وہ 3000 روپیہ دے دیں، اگر 200 روپیہ ایک کھانے کا ٹائم کا بنتا ہے تو وہ 6000 روپیہ جو ہے اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ اپنے کھانے کے مطابق جو ہے وہ 30 مسکینوں کو ایک ٹائم کے کھانے کی قیمت ادا کر دے گا، تو ایسا انسان جو ہے اس کے روزے کا کفارہ ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن اس سے یہ نہیں مثلا سوال ہوگا کہ تو نے روزے کیوں نہیں رکھے، یہ اللہ نے سہولت رکھی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ انسان جو حالت بیداری میں اسے جو ہے وہ انزال ہو جائے، اور وہ اس کی آمدن کوشش سے، چاہے وہ اس سے جو ہے وہ بیوی سے بوس و کنار کر رہا ہو، تقبیل کر رہا ہو، تو ایسی کیفیت میں وہ اس کا انزال ہو گیا ہے، تو اس سے اس انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہ انسان جو ہے وہ روزہ اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا، آمدن اس نے روزہ توڑا۔ ہاں، حالت نیند کی حالت میں اگر کسی انسان مرد ہو یا عورت روزے کی حالت میں سویا ہوا ہے تو اس کو احتلام ہو گیا ہے خواب میں اور نیند میں، اور ایسے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں اس کا اپنا عمل دخل قطن کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ ہانڈی کو کھانا بناتے ہوئے ہانڈی کا نمک زبان پر رکھ کر چکھ سکتی ہے کہ نمک زیادہ یا کم تو نہیں ہے، اس سے اور زبان پر رکھے اور پھر تھوک دے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بھی حدیث مبارک کے اندر جو ہے وہ بالکل موجود ہے۔ اور اسی طرح غسل کرنے سے بھی روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، چاہے غسل اس کی ضرورت ہو یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ غسل کر رہا ہے، وہ شاور کے نیچے، ٹونٹی کے نیچے یا کسی تالاب میں یا کسی یعنی سوئمنگ پول میں وہ غسل کر رہا ہے، تو اس کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، قطعاً اس کا روزہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ اور یہ وہ امور ہیں جن سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔
کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں تھی یا کچھ دوستوں نے جو سوالات کیے تھے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے گوش گزار یہ چیزیں کر دی گئی ہیں، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ اپنے ارد گرد علماء کرام اور مفتیان کرام جو ہیں ان سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ تو یہ بات بہرحال ذہن میں رہے کہ جان بوجھ کر اس نے نہیں کھایا اور جان بوجھ کر اس نے نہیں پیا، بھول کر، تو ایسے انسان کا روزہ ختم نہیں ہوتا، وہ روزہ وہ مکمل کرے گا، اس کا وہ روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کا پورا اجر و ثواب اس انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ هذا ما عندي والله أعلم بالصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔